السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Okay, read with me the translation. Inna, indeed, allazina, those who, kafaru, disbelieved, sawaun, it is same, alayhim, to them, a'anzartahum, whether you warn them, am lam, or not, tunzirhum, you warn them, la yu'minun, they will not believe. Okay. As for those who have rejected these things, it is all the same to them whether you warn them or do not warn them. They are not going to believe. Okay. So basically سورہ البقرہ میں 3 طرح کے گروہوں کا احوال ہے. ایک گروپ کا حال ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا جو کہ مومنین ہیں، متقین ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا و سزا دی جانی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ جو آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے وہ کافروں کا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، یعنی حق ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو چھپا دیا، اس کو نہ مانا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا، یہ سب کچھ جو ہے آج دنیا سے ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سب تمام تخلیقات پیدا کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. اور پھر دنیا کا نظام جس طرح سے چل رہا ہے ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ ضرور ایک دن ایسا قائم ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ ان نیک اور برے اعمال کی جزا دیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک واضح طور پر حق ہے، سچائی ہے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کافروں کا کیا قصور، ان کو پیدا ہی کافر کیا گیا ہے اور وہ رب کو پہچان نہیں سکے. لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے سچائی کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے. کوئی انسان آپ کو ملتا ہے، کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں ایسا پیش آ جاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو، یعنی شروع سے ہی مسلم ہو. یعنی ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب انسان شعور حاصل کرتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، تو پھر کبھی کبھار اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس کا یقین اور کامل ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اور انسان پھر دل میں اللہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شعوری طور پر ایمان لانا ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ پیدائشی ماں باپ نے آپ کو کلمہ پڑھا دیا اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کو یعنی شعوری طور پر ایمان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کافر ایسے ہیں کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی پیدائشی مسلمان نہیں کیا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے لیکن پھر وہ کفر پر جم جاتا ہے، اس کا شرع صدر ہی نہیں ہوتا ایمان پر، یعنی اس کا دل ہی ایمان پر نہیں کھلتا اور وہ اسی راہ پر چل پڑتا ہے. تو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کافر پیدا ہی کافر گھرانے میں کیا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کچھ حقائق لے کے آتے ہیں لیکن وہ ان کو چھپا دیتا ہے، وہ ان کو مان کے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو یہ پکے کافر ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. تو انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم. پہلے شان نزول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کتاب ان پر اتاری گئی. ٹھیک ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو ڈرائیں گے یا نہیں ڈرائیں گے، نصیحت کریں گے یا نہیں کریں گے، آخرت کے بارے میں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، اللہ کے بارے میں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی یہ ان کی دلوں کی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دل بعض اوقات کچھ کافروں کے ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتھر ہو جائیں، اور بار بار بھی آپ ان کو ہلاؤ، بار بار بھی کوئی بات کرو، ان کے کانوں میں بات ہی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو ہم میں سے بھی جو کوئی شخص یہ پیغام دوسروں تک لے کر جائے گا، تو کچھ لوگ تو مومنین ہوں گے، وہ آلریڈی ایمان لائے ہوئے ہوں گے، اور قرآن کی آیات یا آپ کی نصیحت ان کے ایمان میں اضافہ ہی کرے گی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں گے، نصیحت کریں گے، نہیں کریں گے، پھر بھی ان کی وہی حالت ہوگی۔ بعض اوقات اچھا اب یہ ہے کہ صرف کافروں کی یہ حالت نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہم انسان، ہم مسلمان مومن بڑے ایمان والے ہو کے بھی ایسی حالت سے گزارے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے خلاف سرکش ہو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن بچوں پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ پھر وہ آپ نے کچھ الفاظ ایسے سنے ہوں گے اپنے ہی بڑے بوڑھوں سے کہ یار بچے ڈھیٹ ہی ہو گئے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ دراصل کفر پہ آمادہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ چیز، اور پھر یہ کہ سب سے پہلی بات جو ہم نے قرآن کو سیکھتے ہوئے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم اپنی ہدایت کی کتاب کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کوئی بات اس میں سیکھیں، سنیں، سمجھیں، تو ہم دوسروں پر انگلی نہیں اٹھائیں گے یا دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ دیکھا ہاں فلاں بچہ ایسا ہے تو سسٹر اس کے بارے میں بتا رہی تھی، نہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہمارا رویہ تو نہیں ایسا کبھی ہو جاتا کہ ہم کفر پر ہی آمادہ ہو جاتے ہیں اور حالت ہی ہو جاتی ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ہی بچت ہے، قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، اور قبر میں جو 3 بنیادی سوالات کیے جانے ہیں وہ اللہ کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے رسول کے بارے میں ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات کیسی غفلت، سستی یا شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ ہم نمازیں ہی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھی بھلی ہم 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن کوئی بات ہوئی تو ہم نے کوئی ایک آدھی چھوڑنا، اسکپ کرنا شروع کر دی۔ ظہر کے لیے کھڑے ہوئے تو اب ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے آپ کو، آپ بڑے ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ماں باپ ہر وقت تو آپ کی نگرانی نہیں کر سکتے نا۔ تو کیا ہوا کہ آپ ظہر کے وقت کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ نے کہا چلو دل نہیں کر رہا ابھی نہیں پڑھتے، بس اس طرح پھر ظہر نہیں پڑھی تو عصر بھی چھوڑ دی، پھر مارے باندھے مغرب پڑھ لی یا عشاء چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو اب ماں باپ جو ہیں وہ تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے ماں باپ کو، وہ پھر کہتے ہیں بچوں نماز پڑھو نماز پڑھو، تو لیکن دل جو ہے بعض اوقات ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ ماں باپ کہتے ہیں آرام سے اطمینان سے نماز پڑھو، تو یہ فرق ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کا کچھ نہیں سن رہا ہوتا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کس کا، متقین کا اور کافروں کا۔ متقین کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، دل میں ایمان اور یقین ہے اللہ کا، اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے 5 نمازیں پڑھنی ہیں دن میں، تو ہی میری بچت ہے، تو ہی میرے لیے سکسیس ہے، کامیابی ہے، میں نہیں پڑھوں گا تو میرا اپنا ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے اس پر غفلت آ گئی، کیونکہ ایمان بھی ایک حالت پہ قائم نہیں نہ رہتا، کبھی کبھار ہم پھر ڈاواڈول ہو رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنی، یعنی عادت ہی ہے، نماز بھی عادت کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنی عادت سے یا نمازوں سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ اپنے اندر بھی چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں ایسی ہماری حالت تو نہیں ہو جاتی کہ بعض اوقات ہم کچھ ایسے لوگوں میں چلے جاتے ہیں جو کہ دین پر قائم نہیں ہیں، تو پھر ہم بھی انہی جیسا بن جاتے ہیں، اور پھر کوئی ہمیں ڈرائے، نصیحت کرے، سمجھائے کہ بھئی نماز کے بغیر کامیابی نہیں، ہم پھر بھی نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حالت سے بچائے۔ اور اسی طرح جب ہم اس دین کو دوسروں تک لے کر جائیں گے تو ہمیں زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو نئی بات سنتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے زبردستی لوگوں کو دین کی طرف نہیں لانا، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی راہ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان تک دین کا پیغام پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کے ارد گرد ہے، یا کیونکہ ہم دیکھیں نا کہ ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو ہم سے متاثر ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ایمان، ہماری استقامت ایسی ہو کہ لوگ دین کی طرف آئیں، ہمارا 5 نمازوں پر قیام اس قدر مضبوط ہو، ہماری عادت میں یہ اتنی اچھی طرح سے پختہ شامل ہو کہ ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔
انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے کہ انسان اس حال میں ہو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ پکے کافر ہیں، یہ ایمان کی طرف نہیں آنے والے. تو انہی کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختمہ، پڑھیں ساتھ. ختمہ آپ کا میوٹ ہے اس وقت. ختمہ has set a seal. ختمہ Yeah. ختمہ has set a seal. ختم اللہ، ختم اللہ Allah has set a seal اللہ سرسیو على قلوبہم علی قلوبہم on their hearts on their hearts وعلى سمعہم وعلی سمعہم and on their hearing and on their hearing وعلى أبصارہم وعلی ابصارہم and on their vision and on their vision غشاوہ غشاوہ is a veil is a veil وَلَهُمْ وَلَهُمْ and for them and for them عذاب عظیم عذاب عظیم is a great punishment. is a great punishment. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک دفعہ انگلش میں پڑھ دیتی ہوں. اللہ has sealed up their hearts and ears and a covering has fallen over their eyes and they have incurred the severest punishment. A great punishment, a severest punishment. اور اس کو اگر آپ اردو میں سمجھیں گے تو ختمہ، ختم ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے اردو میں سنا ہو، یعنی ختم، اس کے اوپر ایک جیسے ختم شد لکھا ہوتا ہے بکس کے اینڈ پہ، سیل یا کور. اب ایسا ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے علی قلوبہم. قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. دل کی حالت بھی کیا ہوتا ہے؟ الٹتی پلٹتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور دل کا فنکشن بھی یہی ہے. صحیح ہے نا، جو فزیکلی فنکشن ہم اس کا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دل پمپ کرتا ہے خون کو، اور یعنی صاف خون جو ہے ساری باڈی میں پہنچاتا ہے. پھر تو دلوں کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. کافروں کا لیکن کیا حال ہے؟ کیونکہ اوپر کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان کو خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ہدایت کی طرف نہیں آنے والے. تو ان کے دل کا جو حال ہے، یعنی کفر پہ جم گئے ہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہیں، بات نہیں سنتے، نصیحت قبول نہیں کرتے. تو دراصل اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب ہدایت کی بات اندر نہیں جاتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی، on their hearing. ٹھیک ہے، ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں نا وہ سب کچھ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل کیا لے رہے ہیں، اور ہمارے دل کیا لیتے ہیں؟ جو کچھ ہم سنتے ہیں اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں. سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، آپ آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، اس سب کی ایک پکچر آپ کے مائنڈ میں بنتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو الفاظ آپ سن لیتے ہیں وہ آپ کی میموری میں چلے جاتے ہیں اندر، چاہے وہ کہیں بہت پیچھے کی میموری میں جا پڑیں. کیونکہ اگر آپ نے دماغ کے مختلف حصے پڑھے ہوں گے یا کانشیسنیس کے بارے میں پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا جو آپ چیزیں ریسنٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں سامنے ہوتی ہیں، باقی چیزیں پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کانوں سے لے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے امیجز، وہ ساری ہیئرنگ آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے جو کچھ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے نا وہ سارے کیمرے کی پکچر جون سی ہیں نا وہ آپ کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ کے سامنے کوئی ایکشن کرنے کا وقت آتا ہے نا تو جو کچھ آپ نے دیکھا سنا ہوتا ہے نا اس کے مطابق آپ کا دل کام کرتا ہے. اب اس کو ہم دل کہیں گے. ٹھیک ہے، ویسے بھی آج کل بھی آپ دیکھیں سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ برین یا دماغ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کا فزیکل ورک تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ مثال کے طور پر جب آپ اپنی کسی چیز کو بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلاً آج میرا دل یہ کر رہا ہے، آج میرا دل یہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو دل ہی دراصل جسم میں آپ کہہ لیں کہ بادشاہ ہے.
ماسٹر ہے کہ وہ اگر آپ اس کو اچھا فوڈ دے رہے ہیں، آپ کے کانوں اور آنکھوں سے اچھی چیزیں اندر جا رہی ہیں تو اچھا ہی عمل باہر آئے گا، دل اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا اور آپ کے جوارے یعنی جو آپ کے اعضاء ہیں وہ اس کے مطابق ہی عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، کانوں سے وہ اب سنتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ آ گیا ہے، وہ اس سے اب دیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے دلوں پر بھی مہر پڑ گئی ہے، وہ اب اس سے سمجھتے نہیں ہیں، کوئی ہدایت والی بات پر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، یا ان کو نظر نہیں آتا یا ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھیں ہدایت کی طرف سے بند ہو گئی ہیں، ان کے کان ہدایت کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ ویسے ان کو ساری سمجھ آتی ہے، دنیا کی ان کو ساری سمجھ ہے، یہ جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا دماغ کتنا کام کرتا ہے، ابھی یعنی کہ چیز بہت دور ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی اتنی بڑی بڑی ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں اور کہاں کہاں تک پہنچنے کا سوچا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سارا علم بیکار ہے اگر اس کو پا کر بھی انسان اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ پہچانے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اب ان کے دلوں پر، ان کے کانوں، ان کی آنکھوں کو سب کی صلاحیتیں جو ان سے بند کر دی گئی ہیں، اب ان کو آخرت کی باتیں نہیں سمجھ آتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتا، ہمارا رب کون ہے وہ ان کو نہیں پتہ چلتا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں اتنی ترقی دینے والا، یہ جو سائنٹیفک ریسرچز ہم کر رہے ہیں، اس میں جو ہم دماغ استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے دل انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس سب کو بھی پہچان کے ہمیں رب نہیں سمجھ آتا کہ رب ہے، اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کی ہے۔ تو یعنی ہدایت کی باتوں کی طرف، آخرت کو پہچاننے کی طرف، ان باتوں سے ان کے دل پردے میں ہیں، ان کے اوپر مہر ہے، سیل ہے۔ آپ دیکھیں نا جب بھی کوئی سیل کر دی جاتی ہے چیز، جیسے یہاں پر تو مجھے مثال بھی عجیب سی یاد آئی ہے، شراب کی بوتلیں آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی کیسے سیل کی ہوتی ہیں تاکہ ان کی جو خاص کوالٹی ہے وہ اس کے اندر محفوظ رہے۔ اسی طرح آپ کے پاس تو ساری ڈبہ بندی خوراکیں پہنچتی ہیں نا، جیم کی بوٹل ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ سیل ہوتی ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو ایک ٹک کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سیل کیوں کی جاتی ہیں چیزیں؟ تاکہ وہ جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی اندر چیز جائے نہ کوئی باہر آئے، ٹھیک ہے، تو جو بھی کیمیکل ریئیکشن ہے وہ بالکل بھی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح یہ کافروں کے دلوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، اب ہدایت ان کے اندر نہیں جائے گی۔ تو پھر ایسے کافروں کے لیے، یعنی جن کے ایمان کی طرف پلٹنے کی کوئی یعنی کہ امید ہی نہیں ہے، تو پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی پنشمنٹ ہے، اور یعنی سویئرسٹ ہے، اور یہ بہت بڑی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جہنم میں جو دہکائی جائے گی اور دہکائی جا چکی ہے، اس میں مختلف لیولز ہیں، مختلف طرح کی سزائیں ہیں اعمال کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو 3 گروپس کا احوال بتایا جن میں سے 2 ہم نے پڑھ لی ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلا گروپ جس کا حال مکمل ہو رہا تھا یہاں پر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ ہم نا جو بھی عمل کرتے ہیں نا اپنے انجام پر نظر رکھ کے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیوں پڑھتے رہتے ہیں سارا سال، وہ لوگ جو کہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایئر اینڈ پہ بہت سارے سرٹیفکیٹس لینے ہیں، بہت سارے ایوارڈز لینے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں تھوڑا 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 کر کے، کیونکہ ان کی انجام پہ، رزلٹ پہ نظر ہوتی ہے کہ ہمیں رزلٹ اچھا لینا ہے، ٹھیک ہے، پیپر میں یہ والے مارکس ہمیں لینے ہیں، اتنا پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے انجام کے بارے میں بتا دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پہلے گروپ والوں کی صفات کو اپنا لو، لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی عذاب عظیم پہ لگا ہوا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ والے اعمال ہیں جو کہ اس بڑے عذاب تک پہنچا دیں گے، یعنی اگر انسان اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر سے ڈھٹائی، کفر، یہ سب کچھ نکالنا ہوگا، اور اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی راہ میں استعمال کرنا ہوگا۔ یہ جو مینز آف ہدایہ ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں
کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس زندگی میں جو ایک امتحان ہے اس میں ہم کامیابی حاصل کریں. ٹھیک ہے، اور اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. تیسرا گروپ ہم شروع کر لیتے ہیں، یعنی یہ تیسرا گروپ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے، تو باقی انشاءاللہ مکمل آگے اگلی دفعہ کر لیں گے. پڑھیے میرے ساتھ. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ اینڈ آف دا پیپل and of the people مَن یقول مَن یقول who say who say آمنا آمنا we believed we believed باللہ باللہ in Allah in Allah وبالیوم الآخر وباليوم الآخر and in the last day and in the last day وما ہم وما hum but they are not but they are not بمؤمنین بمؤمنين at all believers. at all believers. Okay. Then there are some who say we believe in Allah and the last day, whereas they do not believe at all. ٹھیک ہے. اب تیسرے گروپ کا حال بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں آمنا باللہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. آخر جو ہے اول سے ہے، دا لاسٹ ڈے. دا لاسٹ ڈے مینس دا ڈے آف قیامہ، دا ڈے آف ریزریکشن، دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں نا اس دن کے. تو اب یہ تیسرا گروپ وہ ہے جو نہ تو ایمان والوں میں سے ہے، نہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. زبانوں سے تو کہتے ہیں یہ بھی، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا اور ہم جزا سزا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دے آر ناٹ بلیورز ایٹ آل. کیوں نہیں ہیں وہ بلیورز؟ کیونکہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور پھر ہمارے اعمال سے باہر آئے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم دل سے ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ہم پھر اسی اللہ معبود کی عبادت بھی کرتے ہیں. پھر ہم نماز کے لیے اپنے دل سے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان وہی مقبول ہے جو کہ جس کی دل تصدیق کرے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کو کافر یا منافق یا مومن نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ظاہری اعمال سے وہ چیز نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو تو ہم چلو کافر کہہ دیں گے، اگر اس کی موت اسی پر کفر پر ہی آ گئی تو وہ تو پھر ڈیفینیٹ ہو جائے گا کہ وہ کافر ہی مرا. لیکن ایک منافق، یعنی یہاں پر منافق کی بات ہو رہی ہے جو منہ سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور وہ میں بھی نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، تو پھر بھی ہم اس کے ایمان کو نہیں پرکھیں گے. یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ اللہ ہی کے ذمے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. وما ہم بمؤمنین. فکر ہم نے کیا کرنی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ منافقت ہمارے اندر ہے کہ ہم زبانوں سے تو بڑا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہ تو ہم فرائض ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی میں سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم نے ان کو رول ماڈل ہی نہیں بنایا، ہم نے ان کو اپنی سیلیبریٹی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ، کیونکہ منافقت ایک ایسی چیز ہے جو مومن کے اندر بھی آ جاتی ہے. جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے تو کہنے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نفقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی، کہنے لگے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں یا ایمان کی محفل میں ہوتا ہوں تو میں بڑا اپنے ایمان کو بوسٹ اپ محسوس کرتا ہوں، لیکن جب میں باہر جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، لوگوں سے گھلتا ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایمان کا درجہ نیچے آ گیا ہے. تو یہ اٹس ویری نیچرل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم ہمیشہ ایمان کی ایک ہی حالت پہ رہیں تو پھر تو فرشتے ہمیں سلام کریں.
ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے خود کو ہی دیکھنا چاہیے. جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی ہم کوئی آیت تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ کہیں میرا بھی ایمان ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاؤن ڈاؤن ہی ہوتا جاتا ہے. زبان سے تو میں اللہ کی محبت کا دم بھرتی ہوں، میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہوں، لیکن میرا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا. یعنی مجھے پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اٹھ کے جواب دینا ہے مرنے کے بعد، لیکن میرے اعمال ہی نہیں ہیں میرے پاس، کیونکہ قبر میں تو انسان نے اور اس کے اعمال نہیں جانا ہے نا. تو میرے پاس نمازوں کا خزانہ ہی نہیں ہے، میری نمازیں اچھی نہیں ہیں، میں نے ان کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے سنتے ہی نہیں پڑھی دن کی پوری 12 کہ مجھے وہاں کی محل کی بشارت پہ یقین ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی علم ہم دین کا حاصل کریں، اس کے مطابق اپنے ایمان کو پرکھیں، چیک کریں کہ کیا ہم ایمان پر ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آج اتنا ہی کرتے ہیں. آیت نمبر 8 تک آپ نے یاد کرنا ہے، اور وہی جیسے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ کوشش کرنی ہے کہ اگر تھوڑا سا پڑھ سکیں ایکسپلینیشن کو، یا ایٹ لیسٹ جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں اس کے مطابق ہم اپنی حالت کو انشاءاللہ سنوارنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.